بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس گفتگو میں میرے مخاطب بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جو اقبال، سید مودودی اور ڈاکٹر اسرار کی فکر سے متاثر ہیں، اور اسلامی تحریک جو کہ ایک شجر سایہ دار ہے، اس کی کسی نہ کسی شاخ سے متعلق ہیں یا اسلامی تحریک سے محبت رکھتے ہیں، اور اس ملک میں اسلامی تحریک کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے اندر ایک پاکیزہ اور ایک بابرکت اسلامی انقلاب کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، یا اس کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں، یا اس کے لیے خواہشات رکھتے ہیں، یا اس کے لیے خواب رکھتے ہیں۔ سید مودودی کی فکر جو کہ اقبال کی فکر کا تسلسل ہے، اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد اس کی فکر بھی اسی کا ایک تسلسل ہے، یہ ایک تناور درخت بن چکی ہے، جس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں اگر کہا جائے اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں بہت گہری ہیں، اور جس کی شاخیں ہیں وہ آسمان تک بلند ہیں۔ جو بیانیہ آج سے 1 صدی پہلے اجنبی تھا، آج وہ بیانیہ مقبول اور معروف ہے، اور آپ کو ہر جگہ ہر طبقہ زندگی میں وافر مقدار میں ایسے لوگ ملیں گے جو اقبال سے متاثر ہیں، جو سید مودودی کے معترف ہیں، جو ڈاکٹر اسرار احمد کے قدردان ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے معاشرے میں اتنا نیچے تک اترنے کے باوجود، اور معاشرے کے ہر طبقے میں اتنا زیادہ اثر اور نفوذ رکھنے کے باوجود، اس طبقے کا جو پھل ہے اس کو سمیٹا نہیں جا سکا، اور اس کو برگ و بار تو وہ لایا ہے، لیکن وہ مسلسل ضائع ہو رہا ہے اور اس کو سنبھالا نہیں جا سکا۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کفر، الحاد وہ بڑی تیزی سے اپنے قدم جما رہا ہے۔ سیکولرزم، لبرلزم یہ ہر جگہ اپنے مورچے فتح کر رہا ہے، اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ میڈیا سے لے کر تعلیمی اداروں تک اس کی واضح علامات اور نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس صورتحال میں تمام اسلامی تحریک کے جو ارباب اختیار ہیں، چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے ہیں، ان کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا اثر اور نفوذ ہونے کے باوجود، اور اتنا شاندار بیانیہ ہونے کے باوجود، اور اتنی عقلی اور لاجک سے قریب دعوت ہونے کے باوجود، ان کے قدم مسلسل پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور کفر اور الحاد وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر میں ایک اسلامی تحریک کے کارکن کی حیثیت سے جو چیز سوچتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اسلامی تحریک بولتے ہیں اور پاکستان کے تناظر میں بولتے ہیں تو اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، اس میں اسلامی جمعیت طلبہ بھی شامل ہے، اس میں تنظیم اسلامی بھی شامل ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بنائی، اس میں تحریک اسلامی بھی شامل ہے جو ان رفقا پر مشتمل ہے جو نعیم صدیقی صاحب اور ان کے بزرگ تھے، ان کے ساتھ جنہوں نے اختلاف رائے کیا اور وہ الگ ہو گئے، اور اس میں وہ انفرادی طور پر کام کرنے والی شخصیات بھی ہیں جو اسی فکر سے متاثر ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، مثلا ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو جب پاکستان کے اندر تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بیٹھ کر کوئی آگے بڑھنے کے لیے کوئی منصوبہ بنانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رابطہ، گفتگو اور ڈائلاگ، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اسلامی تحریک، چاہے اس کی شاخ جماعت اسلامی ہو، چاہے اس کی شاخ تنظیم اسلامی ہو، چاہے اس کی شاخ تحریک اسلامی ہو، چاہے اس کی کچھ سپلیٹر گروپس ہوں، اور چاہے کوئی انفرادی طور پر ہو، ان سب کو ایک جگہ بٹھا کر ایک گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے، ایک ڈائلاگ کا آغاز کرنا چاہیے، اور ایک رسمی طور پر آپس میں رابطے کا آغاز کرنا چاہیے۔ دوسری بات، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ اور ایک دوسرے کو کاٹنے کی پالیسی کو ختم کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے پر تنقید کی پالیسی کو ختم کرنا چاہیے۔ منزل سب کی ایک ہے، ہدف سب کا ایک ہے، اسلامی انقلاب۔ اس کے لیے راستہ ہر ایک نے منتخب چنا ہے، ذریعہ ہر ایک نے منتخب چنا ہے، حکمت عملی ہر ایک کی اپنی ہو سکتی ہے، ہدف ایک ہے، اسلامی انقلاب۔ لہذا اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے
جو چھوٹے اختلافات ہیں، ذیلی اختلافات ہیں، ان کو پس پشت ڈال کر اور ان کو بالائے طاق رکھ کر آپس میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے، اور اس کا آغاز یہ ہوگا کہ ایک دوسرے پر تنقید اور ایک دوسرے کے کام کو نیچا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ غیر ضروری جو مقابلہ بازی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر تقسیم کار کرنا چاہیے۔ اب اسپیشلائزیشن کا دور ہے اور ہر ایک تنظیم نے کسی نہ کسی فیلڈ میں ایکسل کیا ہے۔ کوئی فیلڈ وہ سیاست کے، کوئی تنظیم سیاست کے میدان میں آگے ہے، کوئی رفاہ اور فلاح کے کاموں میں آگے ہے، کوئی دعوت اور دعوت الی القرآن کے کاموں میں آگے ہے، کوئی نوجوانوں کو بہت اچھا موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو یہ بہتر ہوگا کہ آپس میں بیٹھ کر تقسیم کار کر لیا جائے اور بہت سارے شعبوں میں سے کچھ شعبے اپنے لیے چن لیے جائیں، اور جن شعبوں میں آپ کام کر رہے ہیں ان میں آپ کام کریں، اور جن شعبوں میں آپ کام نہیں کر سکتے اس میں دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی بنیاد پر تحریک اسلامی کے اس پورے کے پورے کنبے کو اور اس پورے کے پورے خاندان کو یکسو ہونا چاہیے، یک رخ ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ دست تعاون بڑھانا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ مشترکات پر اکٹھی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے اور ہم اس کی طرف بلا بھی نہیں رہے کہ تنظیم اسلامی کو ختم کر کے جماعت اسلامی میں مدغم کر دیا جائے، یا تحریک اسلامی کو ختم کر کے جماعت اسلامی میں مدغم کر دیا جائے، یہ شاید ممکن نہ ہو۔ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے، اس کی شاید ضرورت بھی نہ ہو، لیکن کچھ چیزوں پر اکٹھے مشترکہ جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ مثلا سود کا معاملہ، انسداد سود کے اس موقع پر اور اس معاملے میں پہلے بھی ہم اکٹھے ہیں، اس کو اکٹھے ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ملک کے اندر اکٹھا اس کے خلاف ایک محاذ بنانا چاہیے، اس کے خلاف ایک مہم چلانی چاہیے۔ عدالت میں بھی ہم اگر اس کے خلاف اکٹھے ہیں تو معاشرے میں بھی ہم اس کے خلاف اکٹھے ہوں، تعلیمی اداروں میں بھی ہم اس کے خلاف اکٹھے ہوں، اور اس کے خلاف مظاہرے کریں تو اکٹھے کریں، اس کے خلاف اگر کوئی مہم چلائیں تو وہ بھی اکٹھی چلانی چاہیے۔ اسی طرح پارلیمان کے اندر غیر اسلامی قانون سازی ہے، ابھی یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور ہوا ہے، یا پروٹیکشن آف فیملی کے حوالے سے، یا اور بہت سارے ایسے قوانین ہیں، ان پر ایک اکٹھا اور مشترکہ موقف اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک وسیع تر ایک بلاک تشکیل دیا جا سکتا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر غیر اسلامی قانون سازی اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور آخری بات اگر ہو جائے تو وہ بہت اچھی ہے کہ اس ملک کے لیے ایک انتخابی حکمت عملی وہ اختیار کی جائے۔ اسلامی تحریک میں کہہ چکا ہوں کہ مختلف تنظیمیں ہیں اور ان کے مختلف اہداف ہیں، ان کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ مثلا تنظیم اسلامی وہ انتخابی طریقہ کار کو ٹھیک نہیں سمجھتی، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن ان کے افراد ووٹ تو دیتے ہوں گے ہر 5 سال بعد، ہر 4 سال بعد جب بھی انتخاب ہوتا ہے، تو ان کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ آپ بے شک اپنے لیے جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اسی پر چلیں، لیکن جب ووٹ کا موقع آئے تو آپ کا ووٹ اسلامی تحریک کے وزن میں اور پرڑے میں ڈلنا چاہیے، اور آپ کا وزن اسلامی تحریک کے پرڑے میں ڈلنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب ایک ہی رخ کے مسافر ہیں اور ایک ہی ہدف کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ سارے اسپلنٹر گروپس اور یہ ساری شاخیں یہ اکٹھی ہو جائیں اور یکسو ہو جائیں، یک رخ ہو جائیں، اور ایک ہی ہدف کی طرف قدم قدم منصوبے کے ساتھ بڑھتی چلی جائیں، تو وہ جو قرآن نے کہا نا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، تو ایک صف بن جائے گی اور ایک سیسا پلاوی دیوار بن جائے گی۔ کفر کے مقابلے میں، سیکولرزم کے مقابلے میں، لبرلزم کے مقابلے میں، الحاد لادینیت کے مقابلے میں جب یہ ایک سیسا پلاوی دیوار بنے گی تو الحاد کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، الحاد کو رخنہ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری بصیرت کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس ملک میں شریعت چاہتی ہے، پاکستان کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اقبال کی فکر سے متاثر ہیں، سید مودودی سے متاثر ہیں، ڈاکٹر اسرار سے متاثر ہیں۔ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو پاکستان کے عوام کی اکثریت ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، ایک بہت بڑا اتحاد بن جائے گا، ایک بہت بڑا بلاک بن جائے گا، ایک بہت بڑی قوت بن جائے گی، اور پھر اس کے مقابلے میں کسی منصوبہ ساز کی منصوبہ بندی نہیں چلے گی، اور پاکستان بالآخر ایک اسلامی فلاحی اور بابرکت ایسا ملک بنے گا جو پوری دنیا کے لیے
یعنی مینار نور بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنا یہ ہے کہ اگر آپ اس رائے سے متفق ہے تو اپنی اپنی تنظیمات کے اندر، اپنے اپنے دائروں کے اندر اس تجویز کو لے کر چلیں تاکہ یہ نیچے سے اوپر جائے اور ہماری قیادت اس پر غور کرے۔ بہت شکریہ۔